الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى؟ قال: من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز اور محترم حاضرین محفل اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، ابھی آپ نے حضرت علامہ و مولانا سید مقیم الرحمان صاحب کی زبانی قرآن و حدیث کی روشنی میں بہترین اصلاحی معلوماتی فرمغز تقریر سماعت فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کو اور ہم کو اور ہر مسلمان کو قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر کے اس کو دل و دماغ میں بسا کر کے سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہم لوگ رات کے آخری حصے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر اور فکر کی محفل میں حاضر ہے، اور آپ نے تقریر سننے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو یہاں ایک دارالعلوم ایک ادارہ جو دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ حضرات کو تعاون دینے کا دعوت بھی دی گئی ہے، لیکن آپ سے جو ہو سکا، آپ کے مقدر میں جو لکھا ہوا تھا، آپ کو جو شوق و ذوق تھا، آپ نے اس ادارے کا تعاون بھی فرمایا۔ یاد رکھیے، انسان مختلف مد میں پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی مکان بنانے میں پیسہ خرچ کرتا ہے، کوئی دکان بنانے میں پیسہ خرچ کرتا ہے، کوئی اپنے بال بچوں کو پڑھانے میں پیسہ خرچ کرتا ہے، کوئی سیاست میں پیسہ خرچ کرتا ہے، اور کوئی خوش نصیب اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتا ہے۔ پیسہ تو سب خرچ کر رہا ہے، لیکن یاد رکھیے سب خرچ کرنا برابر نہیں، ہر پیسے کا حیثیت الگ الگ ہے۔ آپ نے جو مکان میں خرچ کیا، دکان میں خرچ کیا، بال بچوں کو پڑھانے لکھانے میں خرچ کیا، کرسی کے دار کے اصول میں جو آپ نے لاکھوں روپے اڑا ہی دیا ہے،
उस पैसे का कल बरोज माशर आपसे हिसाब लिया जाएगा। आपको हिसाब देना ही पड़ेगा कि ये पैसा लाया कहां से था और ये पैसा खर्च कहां किया। इसका हिसाब व किताब कल बरोज माशर आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन जो पैसा अब अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए दे रहे हैं, मदरसे में दे रहे हैं, मस्जिद के ताउन में तामीर में खर्च कर रहे हैं, किसी गरीब बच्ची की शादी में खर्च कर रहे हैं, तो इस पैसे का हिसाब देने तो दूर के बात है। अल्लाह ने वादा फरमाया कि इस पैसे के बदले में दुनिया में भी 10 गुना अता फरमाऊंगा। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो अल्लाह के रास्ते में एक पैसा खर्च करेगा दुनिया की जिंदगी में भी उसको 10 गुना अता करूंगा। और कल बरोज माशर जो आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया हुआ है, यही कब्र की मंजिल में मैदान माशर में हर जगह पर आपके लिए क्या बनेगा? कामयाबी और कामरानी, जन्नत के जाने का एक जरिया और वसीला बन करके रहेगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पर कितने ऐलान होने के बावजूद कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, 500 रुपये से ज्यादा देने के लिए कोई तैयार नहीं। सहाबा किराम का क्या जज्बा था? हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया कि फलां जंग में जाना है, पैसे की जरूरत है, माल की जरूरत है, तो हर साहबी ने अपनी गुंजाइश के मुताबिक, अपनी इस्तादत के मुताबिक अल्लाह के रसूल के बारगाह में माल पेश फरमाया दिया। एक साहबी को जब खबर मिली कि अल्लाह के रसूल ने माल तलब किए हैं, तो उसके पास कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। उसने सोचा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, कल हुजूर के बारगाह में जब जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे, क्या पेश करके जाएंगे। तो एक यहूदी के पास गए, तशरीफ ले गए, रात भर मजदूरी की, और जब सुबह हुई तो उस यहूदी ने उस मजदूरी के बदले में 1 किलो या 1 सा खजूर दे दिया। रात भर मजदूरी के और सुबह में उस यहूदी ने 1 सा या 1 किलो खजूर दे दिया। तो उसने उस 1 किलो या 1 सा खजूर को लेकर के हुजूर के बारगाह में हाजिर और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मेरे पास तो कुछ नहीं, रात भर मैंने मजदूरी किया, इस माल को अपनी बारगाह में कबूल कर लीजिए। अल्लाह के रसूल ने जो उसके इखलास को देखा, उसकी मोहब्बत को देखा, तो साहबा कराम को हुक्म दिया कि मेरे साहबा, ये जो 1 किलो खजूर लेकर के आए, ये तमाम माल के ऊपर में रख दो। आज तो आपको हमको अल्लाह ने हर माल से नवाजा है, दुनिया की कमी नहीं, जमीन और जायदाद की कमी नहीं, सब कुछ होने के बावजूद, लेकिन दीनी मामले में हमारे जज्बात इतने ठंडे हो चुके हैं, इतने फीके पड़ चुके हैं कि 100 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये देने में भी क्या होता है, कच शुरू होने लगता है। आज इतना बड़ा मजमा है, इतने उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ फरमा है, लेकिन आपकी इखलास का, आपके दिल से मोहब्बत का अंदाजा लगाना हो तो आकर के लगाए ली। आप जो पैसा देंगे यहां पर मदरसे में जहां कुरान की तालीम हो रही है, कुरान क्या है? अल्लाह का मुकद्दस किताब है। कुरान वो किताब है कि कुरान को अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसान के रहनुमाई, इंसान की हिदायत, इंसान की कामयाबी के लिए नाजिल फरमाया। कुरान वो अजीम किताब है कि अगर कुरान आपने पढ़ लिया और कुरान के अहकाम पर अपने अमल कर लिया, अल्लाह हर मुसलमान को तौफीक अता फरमाए। कुरान के दामन को आपने पकड़ लिया, कुरान के अहकाम पर अपने अमल कर लिया, तो फिर याद रखें आप दुनिया में भी चमकते रहेंगे, दुनिया में भी कामयाबी और कामरानी आपके कदम चुमेगी। कब्र की मंजिल में जाएगी, ये कब्र का आपके लिए क्या बनेगा? रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत के बागीचों में से बगीचा बन करके रहे। आज कोई कुरान पढ़ने के लिए तैयार है? आज से 20-25 साल, 30-40 साल पहले सुबह में जब किसी घर से गुजरना होता था तो कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, लेकिन आज हाल ये है कि तिलावत तो दूर की बात है, आज हमारे जवान
2 بجے تک 3 بجے تک 1 بجے تک موبائل چلانے میں اپنے زندگی کو برباد کر رہا ہے. اسی قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدعو بآخرین. حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے یہ قوم کو اللہ جل شانہ دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا, سربلندی عطا فرمائے گا, اللہ اور اللہ کے رسول کو قرب کو عطا فرمائے گا. وہ کون قوم ہوگی؟ وہ قوم ہوگی جو قرآن پڑھتا بھی ہو اور قرآن کی عظمت کو بھی اپنے دل میں رکھا ہو اور قرآن کے احکام پر عمل بھی کر رہا ہو. وہ قوم ہوگی جو یہ نہیں کہ قرآن پر ایمان رکھ لے اس کے بعد تخت پر رکھ دیا اس کے بعد قرآن کا پڑھنے کا کوئی وقت ہی نہیں. وہ قوم ہوگی جو قرآن پڑھ بھی رہا ہو, قرآن کی عظمت بھی اس کے دل میں رکھا ہو اور کیا ہو قرآن کے احکام پر عمل بھی کر رہا ہو. اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خوشخبری دی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب و کامران اللہ کے رحمتوں سے مستفید ہوتا رہے گا اور جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا تب بھی اللہ کی رحمت برستی رہے گی, جنت بھی اس کے لیے ہوگی, اللہ کی دیدار بھی اس کے لیے ہوگا. اور یہ قوم کون سی ہوگی؟ یہ وہ کم نصیب قوم ہوگی جو قرآن پر تو ایمان رکھا ہوا ہے لیکن وہ قوم قرآن کی عظمت اس کے دل میں نہیں. اگر قرآن کی عظمت آپ کے ہمارے دل میں ہوتی تو ہمارا اسٹیج کا یہ حال ہوتا, ہمارے چندے کا یہ حال ہوتا. اس قرآن پر صحابہ کرام نے وطن کو قربان کر دیا ہے. اس قرآن کی عظمت پر صحابہ کرام نے اپنے اولاد کو قربان کر دیا. اس قرآن کی عظمت پر صحابہ کرام نے اپنی جان کو دے دیا. آج تو ہم 100 روپے 50 روپے دینے کے لیے تیار نہیں. یہ دل کر کے سرزمین یہ علم کی سرزمین تھی. یہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہو چکے تھے, بڑی خدمت انجام دیے اور پھر اللہ کا شکر ہے یہاں کے علماء میں پھر جذبہ پیدا ہوا ہے اور پھر یہاں ہاسٹل کا قیام ہوا ہے. باہر کے بچے یہاں پھر سے ہو چکا ہے. ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے کہ وہ کیا کرے, دین کی خدمت کرتا رہے. جو اللہ نے پوزیشن دی ہوئے ہے اس پوزیشن کے مطابق ہر مسلمان پر ضروری لازم ہے کہ وہ کیا کرے, دین کی خدمت کرتے رہے. یہود و نصارہ کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ اپنا کام کیسے کر رہے ہیں, اسلام کے خلاف کیسے منصوبہ بنا رہے ہیں. اب اس سے اندازہ کر سکتے کہ جو جے نماز ہے, جے نماز جس پر ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, جس پر ہم لوگ نماز ہی پڑھ رہے ہیں, وہ اپنی کارکردگی مسلمانوں کے نماز کو اللہ کے رحمتوں سے کیسے دور کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہوگا اور تصویر ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتہ داخل ہی نہیں ہوتا ہے. اور یہود و نصارہ کیا کر رہا ہے, اسی جے نماز پر جس پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس پر کسی کو جانور کا تصویر دیے ہوا ہے, کسی کا بت کا تصویر دیے ہوا ہے, کسی کا تصویر دیے ہوا ہے اور ہمارے مسلمان اس پر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, اس کو کوئی احساس بھی نہیں. یہودی چاہتا ہے کہ جو نماز جیسے اہم عبادت ہے یہ بھی کیا رہے, اس نماز کے رحمتوں سے مسلمان کیا رہے, محروم میں رہ جائے. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ ایک دینی ادارہ جس میں قرآن و حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے اس کو بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں, اس کی بھی مالی تعاون دینے کے لیے تیار ہی نہیں. تو مسلمانوں ہم لوگ اللہ کا شکر ہے مسلمان ہے, سنی مسلمان ہے, لیکن سنی مسلمان ایک دم سن بن چکے ہیں. نماز کے بارے میں تو مسجد سے دور ہے. جھوٹ تو وہی, کون ایسی بیماری نہیں جو ہمارے قوم کے اندر اس وقت موجود نہیں. ہمارے معاشرے میں کون ایسی بیماری ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں نہیں چل رہا. جھوٹ کی بیماری, غیبت کی بیماری, حسد کی بیماری, چغلخوری کی بیماری, ایک دوسرے کو پریشان کرنے کی بیماری, کوئی ایسی بیماری نہیں جو ہمارے قوم ہمارے معاشرے میں موجود نہیں. مسجدوں کا تو یہ حال ہے
تو مسجد تو بہتر بنا لی، بہترین بنا لی ہے، پنکھے کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے، سنگ مرمر ہے، قالین بچھی ہوئے ہیں. جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا صدا بلند ہو جائے تو کتنے نمازیں ہوں گے؟ 100 گھر 50 گھر کی بستی ہوگی، 10 آدمی سے زیادہ مسجد میں آنے کے لیے تیار ہے نہیں، بارگاہ الہی میں جھکنے کے لیے تیار ہے. نماز جیسے اہم عبادت جو ایمان کے بعد سب سے بہترین افضل ترین عبادت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ ای العمل افضل، یا اللہ کے رسول تمام اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل ہے کون سا؟ صحابہ کرام کو تو آخرت کی فکر ہے، تب نہ عمل کے بارے میں پوچھ رہے. اور ہم لوگ کسی مزار پہ جائیں گے، کسی خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں جائیں گے تو کیا مانگتے ہیں؟ کبھی نماز کا بارے سوال کیا کہ یہ اللہ کی نیک بندے ہم آپ کے بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم کو نمازی بنا، کبھی سوال کیے ہیں؟ ہم لوگوں کو تو دنیا دولت کے دل و بلاؤ میں بسا ہوا ہے، کہیں بھی جائیں گے وہی اس کا ہمارا رٹ ہوگا، اسی کے لیے ہم لوگ فریاد کرتے رہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ ای العمل افضل، کہ تمام اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل ہے کون سا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، نماز کو باجماعت ادا کرنا، نماز کو مسجد میں ادا کرنا، یہ تمام اعمال میں سے سب سے بہترین سب سے افضل ترین عمل ہے. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضور کی خدمت میں کیا عرض کیا رسول اللہ ثم ای العمل، اللہ کے رسول یہ بتائے کہ نماز کے بعد پھر دوسرا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، والدین کو راضی کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ نماز کے بعد سب سے بہترین سب سے افضل ترین عمل ہے. آج ہمارے معاشرہ کا جائزہ لیجیے، نماز کے سلسلے میں اس کا کیا کردار ہے اور والدین کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہے، ہر مسلمان جانتا ہے.